ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکی جس پر بہت سب سے زیادہ زور دیا وہ پاکی ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن بھی پاک رکھو. ہمارا جو ظاہر بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے اور باطن بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اچھی طرح سے پاک اور صاف رہتے ہیں نا. ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ کہ پاک اور صاف رہو. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. پاک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ظاہر کو بھی پاک رکھے، صاف رکھے اور باطن کو بھی. ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے نا. ہمارے کپڑے صاف ہو گیا نا، ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہمارے دل کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے نا. تو ہمارا دل بھی پاک صاف ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کپڑے ہمارے پاک صاف ہو ہے نا. ہم صاف ستھرے رہیں تو ہمارا ظاہر صاف ہوگا تو اللہ ہمارے باطن کو بھی صاف کر دیں گے. باطن کی صفائی یہ کہ کفر، شرک اور برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ، تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا، لالچ جیسی بری باتوں سے دل کو صاف کرنا. ہمارے دل سے کیا کفر ہے نا، شرک، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا، برے عقیدوں، برے خیالات، گھمنڈ، تکبر، کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالچ جیسی بری باتوں سے اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف کر لینا. ظاہر کی پاکی سے مطلب یہ ہے کہ تمہارا بدن پاک ہو، ہاتھ منہ پاک اور صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک اور صاف ہو. اس کا بہت ہی دھیان رکھنا ضروری ہے نا کہ ہم جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کا جگہ پاک صاف ہو. ہمارے بدن ہے نا، ہمارے کپڑے، وہ چیز پاک ہو جس میں نماز پڑھیں اور وہ جگہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے. کھانے پینے اور استعمال کرنے کے برتن پاک صاف ہو اور وہ پانی پاک ہو جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جس سے وضو کرو یا غسل کرو یا جس سے کوئی چیز پاک صاف کرو یا جس کو کھانا پکانے یا پینے کا کام میں لاؤ، وہ پانی بھی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ. دیکھو میرے پیارے بچوں، پاک صاف آدمیوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا. جو پاک صاف ہوتے کیا ہوتے ہیں وہ؟ ہاں. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ روزانہ ہمیں پاک اور صاف رہنا ضروری. جو پاک صاف رہتے ہیں وہ مہذب اور شریف کہلاتے ہیں، اچھے کہلاتے ہیں. اور جو بچے پاک صاف نہیں رہتے وہ جاہل اور بدتمیز کہلاتے ہیں. پاکی اور صفائی سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے، تندرست رہتی ہے. پاکی اور صفائی سے تندرستی ملتی ہے. میرے پیارے بچوں، تم بھی ہمیشہ پاک صاف رہا کرو. کیسے رہنا ہمیں؟ روزانہ صبح کو ہاتھ منہ دھویا کرو اور مسواک بھی کیا کرو. مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور دانتوں کی بیماریاں بھی پیدا نہیں ہوتی. دانتوں کے اندر جو بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، پیدا نہیں ہوتی. ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرو. روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن ضرور نہایا کرو اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو. اگر خوشبو مل جائے تو کپڑوں کو خوشبو بھی لگا لیا کرو اور رہنے کی جگہ بھی پاک صاف رکھو. ہم جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا جہاں پہ سامان رہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بھی پاک صاف رکھنا جگہ کو ضروری ہے. ہمیشہ اپنے دل کو بھی برے عقیدوں سے اور برے خیالات سے، حسد، غصہ، کینہ، کپٹ، لالچ اور گھمنڈ سے پاک صاف رکھو.
پاک پانی کون سا ہے نا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پانی کون سا پاک ہے؟ سنو دھیان سے، ہے نا، پاک پانی جن سے وضو یا غسل کیا جاتا ہے اور جن سے ناپاک چیز پاک کی جاتی ہے، یہ ہے بارش کا پانی، نہر یا ندی کا پانی، کنویں کا پانی، ہے نا، اور سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سب پانی کیا ہے؟ پاک اور صاف ہے، اس سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ ناپاک چیزیں، ہے نا، ناپاک چیزیں جو ہے پیشاب، راج، پیپ، خون، مردار جانور کا گوشت، چمڑا، شراب وغیرہ۔ ناپاک چیز گندی ہوتی ہے، اس سے انسان کو گھن اور نفرت آتا ہے، اس سے تندرستی بھی خراب ہوتی ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ناپاک چیز کو کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو اس کو فوراً پاک کر لو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے؟ ناپاک چیزیں ہیں نا، اس سے ہمارے بدن کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دھو لے اچھے سے اور پاک صاف کر لے۔ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پاک پانی سے 3 دفعہ دھو لو، جب دھونا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، ہر دفعہ پانی ڈال کر خوب اس کو نچوڑو۔ کیا کرو؟ اس کو جہاں پہ گندگی لگ جائے اس کو نچوڑو۔ پیشاب پاک کرنے کے بعد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ پیشاب کرنے کے بعد پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھا لو اور اس کے بعد پانی سے دھو لو، اور پاخانہ کے بعد 3 یا 4 ڈھیلوں سے پاخانہ کی جگہ کو صاف کر لو، پھر پانی سے دھو ڈالو۔ اور کہیں پہ اگر ہم کو جو ہے کیا مٹی نہیں ملے ڈھیلا، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے بعد جو اپنے پانی سے اچھا سے صاف کر لینا چاہیے جگہ کو، پھر پانی سے دھو ڈالو۔ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگ جاتی ہے اس کے پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال، ڈھیلے سے پیشاب یا پاخانہ کو صاف کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس طرح صفائی خوب ہو جاتی ہے اور بدبو نہیں باقی رہتی، اور پانی کم خرچ ہوتا ہے اور صفائی پوری ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے قطرے کا وہم بھی نہیں رہتا، اس لیے اس کو خوب اچھے سے کیا کرنا چاہیے؟ جگہ کو دھو لینا چاہیے۔ مٹی کے ڈھیلے سے، پتھر یا کنکر سے چکنی نہ ہو، یعنی جس میں پانی جذب ہو جائے، اور ہڈی، گوبر، کھانے کی چیزوں سے یا کوئلے، کپڑے اور کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ استنجا کیسے کرنا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، ہے نا، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم کو طریقہ بتایا ہے۔ وضو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو سب سے پہلے وضو کر لو۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے ہمارے بدن پاک صاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکی نماز کی کنجی ہے، پاکی نماز کی کنجی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بدن بلکہ اس کے ناخنوں سے بھی چھوٹے موٹے گناہ نکل جاتے ہیں، ہے نا، وضو کی برکت سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے، اور اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو پہچان جائیں گے، ہے نا۔ وضو میں کتنا اللہ نے جو ہے برکت رکھا ہے کہ جب ہم وضو کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ چمکیں گے، تو ہمارے نبی پہچان لیں گے۔ اس لیے وضو سونے سے پہلے، ہے نا، پڑھنے سے پہلے، نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرنے سے ظاہری صفائی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں صاف ہو جاتے ہیں، سر اور چہرے کا جو ہے نا میل وغیرہ بھی نکل جاتا ہے، اور طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی یاد میں دل زیادہ لگتا ہے، اور باطن میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وضو کا طریقہ، صاف برتن میں پاک پانی لے کر صاف اور اونچی جگہ بیٹھنا ہے۔ کہاں بیٹھنا ہے؟ اونچی جگہ بیٹھنا ہے۔
اونچی جگہ بیٹھو اور قبلے کی طرف منہ کر لو. کدھر کرنا ہے منہ؟ قبلے کی طرف منہ کر لو. اور آستین جو ہے کیا کرنا ہے اس کو؟ آستین کو چڑھا لینا ہے اوپر اور پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار گھٹوں تک ہاتھ کو دھونا ہے. کیا کرنا ہے 3 بار؟ گھٹوں تک ہاتھ کو دھونا 3 بار اور دونوں ہاتھ دھو لے. پھر 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. کیا کرنا ہے 3 مرتبہ؟ 3 مرتبہ کلی کرو اور دونوں ہاتھ کو دھو لو. پھر 3 مرتبہ کلی کرو اور پھر مسواک کرو. کلی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسواک یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کرنے سے بہت سارے فائدے. اس لیے کیا کرنا؟ کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا. ہر وضو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے. مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت کو صاف کر لیں, لیکن مسواک رکھنا ضروری ہے. ہم کریں گے تو مسواک سے بہت سارے فائدے ہیں, ہے نا. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں. 3 بار کیا کہ ناک میں پانی ڈالیں اور یہ چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں. پھر 3 مرتبہ منہ دھونا ہے. کتنا کرنا؟ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے, منہ کو دھونا ہے اور منہ پر پانی زور سے نہ مارو, تو اچھا آرام سے مارو. کیا کرنا؟ تاکہ چھینٹا نہیں پڑے, ہے نا. تو 3 مرتبہ جو ہے منہ دھوئیں اور پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر یعنی ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک منہ دھونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ وضو کا طریقہ ہے نا. 3 مرتبہ اچھے سے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو دھونا. کتنا اور کتنے مرتبہ ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ. پھر کہنیوں سمیت, یہ کہنی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہنی کہتے ہیں. کہنیوں سمیت دونوں جو ہے ہاتھوں کو دھونا. کیا کرنا؟ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے. پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر پھر دونوں ہاتھوں کیا کرنا؟ پانی سے تر کر سر کا مسا کرنا. کیا کرنا ہے؟ سر کا مسا کرنا. پھر کانوں کا بھی مسا کرنا. پھر گردن کا مسا کرو, ہے نا. مسا صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. پہلے سیدھا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے. یہ وضو کا طریقہ ہے نا. اس طرح اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا. اور وضو صحیح ہوگا تو ہماری نمازیں بھی کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اگر ہم نے وضو صحیح نہیں کیا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے چاہیے کہ ہم کو وضو بہت اچھی طرح سے کرنا چاہیے. تو میرے پیارے بچوں, دیکھو میرے پیارے بچوں, وضو کے بعد جو ہے نماز پڑھنے والا اپنے خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز کے لیے جانا ہے. تو نماز پڑھنے والا کس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کو ڈھا دیتا ہے. اس لیے نماز بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور اپنی عاجزی اور کمزوری بے بسی بیان کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی, پاکی اور بلندی کا اقرار کیا جاتا ہے. اس سے مدد مانگی جاتی ہے. نماز میں شروع سے آخر تک جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور الفاظ یہ ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے. کیا کرتے ہیں؟ نماز اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ وہ بول کر ہم جو ہے نیت باندھ لیتے ہیں
اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہے نا؟ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک اور بہت برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک اور بہت بلند ہے تیری بڑائی. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. یہ ثنا پڑھ لیے. ثنا پڑھنے کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہمیں سورہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد جو ہے سورہ پڑھنا ہے. تو سورہ میں جو ہے ہم اس وقت جو ہے نماز میں ترجمہ نہیں پڑھنا ہے. ترجمہ بتایا جاتا ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ جو ہم قرآن میں جو اللہ سے جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمد اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہے اور سیکھنا ہے نا. دیکھو ترجمہ سنو کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ وہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، پالنے والا تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے روزے جزا کا. اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. نا ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمد تو کتنا پیارا. ہم روزانہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم بتا ہم کو سیدھا راستہ. ہم روز دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کیا کر؟ تو نماز کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ سے ہم روز مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا انعام کیا تو نے ان پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کے کہ غصہ کیا گیا ہے ان کے اوپر اور نہ گمراہوں کے راستے پر. تو یہ جو ہے روزانہ ہم اللہ سے نا الحمد پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ مجھے سیدھے راستہ پر چلا. ہے نا؟ تو ہی مالک ہے سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو روزانہ ہم جو ہے ثنا کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمد پڑھیں گے. ہے نا؟ جب الحمد پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورہ پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی سب سورہ جو ہمیں یاد ہے وہ سورہ ہمیں پڑھنا ہے. جیسے قل واللہ احد ہے نا، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا اور پڑھنا ہے نا. سورہ جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ پڑھ کر اور جتنی بھی سورہ ہم کو یاد ہے کم سے کم جو ہے نا 10-12 سورہ یاد کر لیں تاکہ ہماری نماز کیا ہو جائے؟ نماز ہماری صحیح ہو جائے. اس کے بعد جو سورہ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. تسبیح پڑھنا ہے. رکوع بند ہے جب جاتے کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ہے نا؟ اور جب اس جو ہے رکوع سے جب کھڑے ہوں گے ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے نا. اور اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہے نا؟ پاکی بیان کرتا ہوں ہے نا اپنے پروردگار کی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے اور پرورش کرنے والوں کی. اور سبحان ربی الاعلی پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بہت
بلند ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد امام یا تنہا نماز پڑھنے والا کہے گا ربنا لک الحمد. جب وہ امام کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو امام کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ. تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، ہے نا. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے مقتدی پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسری رکعت میں یا 4 رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ التحیات کی مقدار بیٹھتے ہیں نا. التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے نا. یہ پورا تحیات ہمیں پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے نا. اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے تو بہت اچھی بات ہے نا، تاکہ ہم کو پتہ چلے نماز میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ. التحیات للہ، ہے نا. تمام عبادتیں جو زبان کے ذریعہ ہوتی ہیں اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اور تمام عبادتیں جو بدن کے ذریعہ ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات، اور تمام عبادتیں جو مال کے ذریعہ ہوتی وہ بھی اللہ کے لیے ہے. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رحمت اللہ کی اس کی برکت ہے. السلام علینا، سلام ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ التحیات پڑھنا. پھر چوتھی رکعت میں جو ہے التحیات کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا ترجمہ بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے. تو ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کا معنی ہے نا، تاکہ ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے. کیا یہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کما صلیتا، جیسے رحمت نازل فرمائی تو نے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہے نا. ابراہیم پر اور آل پر اور ابراہیم. بے شک انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر. محمد کما بارکت علی ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے برکت نازل فرمائی تو نے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم پر اور ان کے آل پر اور ابراہیم کی انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے. تو اس کا ترجمہ بھی کیا کرنا ہم سب کو یاد کر لینا ہے، تاکہ ہم کو سمجھ پائے کہ اللہ سے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں نا. اس کے بعد جو ہے دعا ہے. کیا ہے درود شریف کے بعد؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعائے معصورہ، ہے نا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ التحیات کے بعد کیا کرنا؟ چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے.
اس کا ترجمہ ہم کو یاد رکھنا ہے خالی اور سمجھنا ہے. اے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک ظلم کیا میں نے اپنے اوپر، ظلمًا کثیرا ولا یغفر الذنوب، اور ظلم بہت اور نہیں بخشتا ہے گناہوں کو، الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، گناہوں کو مگر تو ہی بس بخش دے میرے لیے بخشش، من عندک اپنے پاس سے، ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور رحم کر میرے اوپر بے شک تو ہی بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدھے طرف، اس کے بعد پھر دائیں طرف. تو کیا ہے اس کا؟ سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی، ہے نا، کتنی پیاری چیز ہے. تو ہمیں یہ چاہیے، اس لیے ہم کو جو ہے نماز کو سیکھنا ہے اور نماز کو پڑھنا. اس کو جب نماز ہم سلام پھیر دیں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے. جو دعا ہم کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا، جو بھی دعا ہم کو یاد ہے وہ دعا پڑھیں گے تو ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہمیں جو عشاء کی نماز پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کر جو اللہ کے وتر نماز پڑھتے ہیں، تو وتر کے اندر دعائے قنوت ہے. کیا ہے یہ؟ دعائے قنوت، جو وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلی پڑھی جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے نا. دعائے قنوت بھی کیا کرنا ہے ہم کو؟ یاد کرنا ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. میرے پیارے بچوں، جب یہ دعائیں اور صورتیں یاد ہو جائیں تو اپنے استاد کو جو ہے نماز جو ہے سناؤ، اور نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھو اور اپنے سامنے پڑھو اور اس کو مشق کرو. اور استاد کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کی جو ہے نماز کی مشق کرائے. اور اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو ہے کیا کریں؟ نماز کو سکھائیے. نماز ہماری بہت بڑی دولت ہے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو سیکھیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو نماز کو سیکھیں گے، نماز کو جاندار بنائیں گے تاکہ ہماری نماز کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو. اس کے لیے ذرا نماز کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ سیکھنا ہے، نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، ایک دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے. کیا کرنا؟ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ جس طرح ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، جس طرح ہم اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، مدرسے میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارا بھائی بھی نمازی بن جائے. کیا ہو جائے؟ ہمارا بھائی بھی، تاکہ جو ہے وہ بھی نماز پڑھنے والا ہو جائے، وہ بھی اللہ کے دربار میں آنے والا ہو جائے، وہ بھی جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے. تو جب تک ہم کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں تو ہم کو بھی نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے ملے گا اور دعوت دینے کا ثواب ملے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، نماز کو سیکھیں اور ایک دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں. کیا کرنا ہے؟ ایک دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے تاکہ وہ بھی جو ہے اللہ کے گھر میں آنے والا بن جائے. اور نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، ہمارے روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. نماز بہت بڑی دولت ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ دفع ہو جاتا ہے نا. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز کو صحیح سیکھنے کی اور نماز کی جتنی سارے چیزیں ہیں، انا ثنا ہے، اتحیات ہے، درود شریف، اس کو صحیح سے سیکھنے کی اور نماز کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.